الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان حدیث پچھلے 2 جمعوں سے چل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا ہے کہ 4 عظیم شان صفات ایسی ہے کہ اگر وہ تیرے اندر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی اور نعمت اگر تم کو نہ بھی ملی ہو تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حفظ امانت، امانت کی حفاظت کی صفت انسان کے اندر ہو. وصدق حدیث، اور بات کی سچائی والی صفت انسان کے اندر ہو. ان 2 صفات پر بقدر ضرورت بات پچھلے جمعوں میں عرض کی جا چکی ہے. تیسری صفت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ ہے حسن خلیقت، اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کی اچھائی اور حسن، یہ تیسری صفت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے اندر اگر آ جائے تو پھر اس کو کسی اور نعمت کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. مومن کے اخلاق اچھے ہو، اور قرآن و سنت میں جن اخلاق کا بیان ہوا ہے وہ ایک مومن کے اندر آ جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق ایک مومن ہی کے ہو سکتے ہیں. آج کل لوگوں میں ظاہری اخلاق کا بڑا چرچا ہے. ایک آدمی اگر ظاہری طور پر کسی سے مسکرا کر ملتا ہے، خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو کہتے جی وہ بڑا خوش اخلاق ہے. تاجرانہ اخلاق بڑے مشہور ہے. ایک دکاندار اگر گاہک کے ساتھ کوئی اچھے رویے سے پیش آتا ہے تو کہتے جی بڑے اچھے اخلاق ہیں. اور مغربی ملکوں اور امریکہ کے مثالیں لوگ دیتے ہیں. اور کبھی کبھار لوگوں کا ذہن یہ بھی بن جاتا ہے کہ اخلاق میں وہ ہم سے اچھے ہیں، حالانکہ ان کے یہاں جو حقیقی اخلاق ہے ان کا سرے سے وجود ہی نہیں.
یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے، اچھے طریقے سے کسی سے پیش آنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ خود حدیث میں آیا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی سے خوشروئی کے ساتھ پیش آ جائے، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اپنے بھائی سے ملے، مسلمان بھائی سے، تو یہ بھی اخلاق کا حصہ تو ہے۔ لیکن عام طور پر جن اخلاق کا آج کل چرچا ہے اور جن پر مغرب اور امریکہ میں کتابیں لکھی جا رہی ہے، لوگ ان کتابوں کو لے کر پڑھتے ہیں، وہ اور اسلامی اخلاق میں بہت فرق ہے۔ وہ ان کے اخلاق ظاہری ہوتے، حقیقی نہیں ہوتے، وہ اخلاق بتکلف ہوتے ہیں اور دل سے نہیں پوچھتے، جبکہ اسلامی اخلاق وہ انسان کی دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کے اخلاق وہ عام طور پر تجارتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو متاثر کیا جائے اور مخاطب کو مسخر کیا جائے، مخاطب کے دل میں اپنی اچھی حیثیت بٹھائی جائے اور گاہک کا دل جیت لیا جائے تاکہ وہ ہم سے زیادہ خریداری کرے۔ چنانچہ اگر آپ امریکہ اور برطانیہ میں کسی دکاندار کے پاس جائے اور وہ آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آ جائے، بڑے جی ہنس مکھ طریقے سے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ تو میرے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے ہیں، تو برائے کرم اس میں 50 پاؤنڈ یا $50 اس چیز میں کمی کر دے، وہ کبھی یہ کمی نہیں کرے گا۔ تو ان کے اخلاق وہ عام طور پر تاجرانہ اخلاق ہے، وہ گاہک کو متاثر کرنے والے اخلاق ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہے، جبکہ اسلامی اخلاق وہ انسان کے دل سے نکلتے ہیں، جڑ اس کی انسان کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر ہوتی ہے۔ ایک مومن وہ جب کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کا مقصود ان اسلامی اخلاق سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو متاثر کرے، وہ اس کو اپنی طرف مائل کر لے، وہ اس کی تعریف کرے، یا اگر گاہک ہے تو وہ اس سے سودا زیادہ سے زیادہ لیا کرے، یہ مقصود نہیں ہوتا، اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامی اور ظاہری اخلاق میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے، بڑا بہترین اور ایسا نمونہ کہ اس کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے ایک بڑے مرتبے پر فائز ہیں، خلق عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ وہ صاحب کہنے لگے قرآن کی تلاوت تو کی ہے، قرآن پڑھا ہے میں نے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائے۔ قرآنی اخلاق کو اگر کوئی خارج میں باہر کسی انسانی بدن میں ایسے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ آپ کو نرم بنا دیا ہے صحابہ کرام کے لیے، بالکل نرم۔ فَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت گو ہوتے، فَظًّا اگر آپ کے کلام میں درشتی ہوتی
اور آپ کی زبان سخت ہوتی اور آپ کا دل بھی سخت ہوتا، یہ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ منتشر ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم بنا ہے، صحابہ کرام میں سے کھینچ چلے آتے ہیں آپ کی طرف، جیسے مقناطیس کی طرف وہ لوہے کے ٹکڑے ایسے دوڑتے، اسی طرح صحابہ کرام حضور کے پاس چل کر آتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت کے باوجود، اتنے بڑا نبی آخر زمان اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو عام لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رکھتے تھے، گل مل جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اگر کوئی باہر سے آتا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہوتی، ان کو پہچاننے میں مشکل پیش آتی کہ اب اس مجمع میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ایسا اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ ملا کر رکھتے تھے، کوئی امتیازی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، اور ہر کسی کام کو اپنی شان کے مخالف نہیں سمجھتے تھے۔ گھر میں تشریف لاتے تو چھوٹے موٹے کام اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے، اور ایسے کوئی اجتماعی کام ہوتا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی نوبت آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے کسی ممتاز جگہ اور نشست پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس وہاں خندق کھودنے میں شریک ہے۔ اور مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، جاننثار صحابہ موجود ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ایسے ممتاز حیثیت بنا کر بیٹھا رہوں اور صحابہ کرام خادم بن کر کام کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ راستے میں کوئی صحابی مل جاتا تو وہ حضور کے ہاتھوں سے لے لیتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وہ کام جاری رکھتے تھے۔ اور سفر میں اگر کہیں جانا ہوتا اور کھانے پینے کی یا کوئی خدمت کا موقع ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش ہوتے تھے۔ رات کو اگر خطرے کا کوئی احساس ہوتا مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے کسی آواز پر نکلنے والی شخصیت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام جب نکل آتے باہر کوئی آواز آئی ہے خطرے کی تو وہ جب باہر نکلتے دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے موجود ہے۔ تو لوگوں سے گل مل کر رہنا، التودد الی الناس نصف العقل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے مل جل کر رہنا، الگ تلگ نہ رہنا، یہ آدھی عقل ہے، آدھی سمجھ ہے۔ یعنی انسان اگر لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے تو یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ کفار کے لیے یہ بات موجب اشکال بن گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کی طرح رہنا، عام لوگوں سے مل جل کر رہنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ کافروں کے لیے بڑے اشکال کی وجہ بنی، اور انہوں نے اشکال کیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے جو عام لوگوں کی طرح کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انہوں نے اشکال کیا، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کا بڑا سردار ہو اور یا کوئی بڑا بادشاہ ہو تو وہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر تو کھانا نہیں کھاتا، عام لوگ تو قریب آ ہی نہیں سکتے، لہذا وہ اس کے کھانے کی ترتیب بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بادشاہ اور بڑے بڑے سردار، بڑے مالدار لوگ جب بازار میں نکلتے ہیں تو وہ بڑے کر و فر کے ساتھ، پہلے زمانے میں آگے پیچھے سواریاں ہے، خدم و حشم ہے اور باڈی گارڈ ہے، اور آج کل ہمارے حکمران بھی جب نکلتے ہیں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے گاڑیوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ کبھی ہمارے کسی وزیر مشیر کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ عام آدمی کی طرح بازار میں نکلا ہو اور وہ کوئی چیز خرید رہا ہو دکان میں۔ یہ نمونے کئی مغربی ملکوں میں تو نظر آ جاتے ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں میں نہیں نظر آتے۔
کہ وزیر اعظم یا صدر و عام آدمی کی طرح باہر نکلا ہو، انہوں نے کوئی چیز خریدی ہو، وہ نکلتے ہیں تو مخلوق خدا ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بازاروں میں آ جایا کرتے تھے۔ اتنے بہترین اخلاق کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد بڑی نہیں تھی، جو صاحبزادے تھے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں سینکڑوں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی بڑی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادے عطا فرمائے لیکن بچپن میں لے لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے، حضرت ام سلیم نے حضرت انس کو حضور کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی ضرورت پڑتی ہے گھر میں، لہذا یہ آپ کے خادم رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا 10 سالہ خدمت میں، اور نہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انس یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا ہے اور یہ کام کیوں کیا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمولی انداز میں بھی ڈانٹ نہیں کھلائی۔ اتنے عظیم اخلاق، اور علماء لکھتے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ اگر ذات کا معاملہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصہ فرماتے تھے اور نہ انتقام لیتے تھے اور نہ کسی کو ڈانٹ پلاتے تھے۔ بڑے بڑے دشمنوں کو ذاتی معاملے میں معاف فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عالی شان۔ لیکن یہ اخلاق پیدا کیسے ہوں گے؟ اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی جو شاہ کلید ہے، بنیادی کنجی، وہ ہے کہ انسان کے اندر تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے انسان کے اندر۔ اگر ایک انسان کے اندر عاجزی آ گئی، تواضع کی صفت آ گئی، تو اچھے اخلاق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اور باقی مسلمان بھائیوں کو، بلکہ باقی ساری انسانوں کو اپنے آپ سے برتر سمجھے، بڑا سمجھے۔ بڑا سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے آپ اس کو عمر میں بڑا سمجھیں، جو آپ سے کسی صلاحیت یا علم کے اندر چھوٹا ہے آپ اس کو بھی اپنے سے علم میں بڑا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو معمولی سمجھ لیا جائے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میری کیا پوزیشن ہو، گناہگار آدمی ہوں، اور اپنے علاوہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مقبول سمجھا جائے۔ اگر مسلمان ہیں تو دل میں یہ خیال ہو کہ سارے مسلمان اعمال کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، میں گناہگار آدمی ہوں۔ یہ ہے تواضع۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں سارے مسلمانوں کو حالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور سارے کافروں کو مآلاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ جتنے مسلمان ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے مجھ سے افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، ان کی ذات سے کبھی میں نفرت نہیں کرتا۔ گناہ سے تو نفرت ہوگی، اگر ایک چور ہے تو چور کی انسانیت سے، اس کی ذات سے وہ نفرت نہیں کریں گے، ہاں چوری سے نفرت ہوگی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے کی ذات سے نفرت نہیں کریں گے کہ اس کو حقیر سمجھو، جھوٹ سے نفرت ہوگی کہ گناہ کا کام ہے۔ اور حضرت دوسرا جملہ فرمایا کہ ہر کافر کو مآلاً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر کافر ہے
تو کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل کر لے تو قیامت کے دن یہ مجھ سے بہتر ہو، مستقبل میں یہ مجھ سے بہتر ہو اور پتہ نہیں میرا کیا انجام۔ اور جو شخص تواضع اختیار کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر، معمولی سمجھ رہے ہیں اور باقی مسلمانوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں تو بعضوں کا خیال آتا ہے کہ شاید لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا، لوگوں کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ تواضع کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقت پر غور کرے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ انسان کبھی کبھار سوچتا رہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں یا میں ملک کا صدر ہوں یا میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں یا میں کوئی وزیر اور مشیر گورنر وزیر اعلیٰ ہوں یا اللہ نے مجھے کوئی مال دیا ہے، دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، کبھی اپنی بڑائی ذہن میں آئے تو اسی لمحے اپنی حقیقت کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پانی کے ایک حقیر بوند اور قطرے سے پیدا کیا ہے، میں جو کچھ ہوں ہے اسی بھی حقیقت۔ تو اپنی اصل پر، اپنی بنیادوں پر انسان غور کرے گا تو پھر بڑائی دل میں نہیں آتی۔ ایک طریقہ یہ علماء نے بیان فرمایا، اور دوسری تدبیر یہ بتائی ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر کوئی کمال دیا ہے، کوئی بڑائی دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی عہدہ منصب دیا ہے، کوئی حسن دیا ہے، اچھی قد و قامت دی ہے، تو انسان یہ خیال کرے کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر دولت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر منصب اور عہدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر وزارت عظمیٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اگر میں گورنر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنر بنایا ہے۔ اگر کوئی بڑا عالم ہے وہ یہ خیال کرے کہ یہ علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں ذاتی میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہے تو ایک سیکنڈ بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو خادم سمجھا جائے اور دوسرے لوگوں کو مخدوم سمجھے، اپنے آپ کو خادم سمجھے اور دوسروں کو مخدوم۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا مسئلہ اسی کا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مخدوم سمجھ رہا ہے۔ اس نے میری حق تلفی کر دی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، انہوں نے میرا احترام نہیں کیا، فلاں نے میری اچھی مہمان نوازی نہیں کی۔ یہ سارے مسئلے اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ باقی سارے لوگ خادم ہیں اور میں مخدوم ہوں۔ اگر یہ تصور ہو کہ میں سب کا خادم ہوں اور یہ سارے لوگ میرے مخدوم ہیں تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ خدمت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اب ایک استاد ہے، وہ شاگردوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میں طلباء کی خدمت کر رہا ہوں۔ اگر ایک وزیر اعظم ہے وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ منصب عطا کیا ہے، میں لوگوں کی خدمت کروں۔ اگر ایک باپ ہے اور وہ بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ یہ ایک خدمت ہے جو میں اللہ کی رضا کے لیے بیوی بچوں کی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح انسان کے اندر تواضع آتی ہے اور تواضع سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہے تو تھوڑی سی اس سے تقصیر ہو گئی، بہت سخت ڈانٹے گا اور اس کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ اگر ایک مالک ہے اور ایک غلام ہے، غلام سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور آقا نے سمجھا ہوا ہے کہ حقیقی مخدوم میں ہوں تو اس کے غضب اور غصے کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ اس کو مثال سے سمجھاتے تھے کہ یہ انسان کیسے خیال کرے گا۔ فرماتے تھے کہ اگر ایک بادشاہ ہو اور وہ اپنے محل
کہ دروازے پر کسی آدمی کو چوکیدار بنا دے، اور چوکیدار کو یہ کہے کہ یہاں سے کوئی بھی بغیر شناخت اور بغیر اجازت کے اندر نہ آئے۔ چوکیدار کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی بغیر اجازت، بغیر تلاشی کے، بغیر شناخت بتانے کے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس کا فرض منصبی بن گیا کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے، بغیر شناخت کے، بغیر تلاشی کے نہ آئے۔ فرماتے تھے کہ اگر اسی دوران کوئی شہزادہ آ جائے دروازے پر تو چوکیدار کی ذمہ داری ہے کہ شہزادی کو بھی روک لے، وہ شناخت بتائے، اس کی تلاشی لی جائے اور اجازت لے بادشاہ سے، اور اس کے بعد شہزادے کو اندر آنے کی اجازت ہو۔ تو جب چوکیدار اس کو روکے گا، تلاشی لے گا، یا اس کو کہے گا شناخت، تم اپنی شناخت کراؤ، کوئی علامت بتا دو، جیسے آج کل شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، تو یہاں چوکیدار کے دل میں دور دور بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں شہزادے سے افضل ہوں، میں اس کی تلاشی لے رہا ہوں تو میں بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے، میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے۔ شہزادے کا وہ چوکیدار کا تصور بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا خیال یہ ہوگا کہ میری ایک ذمہ داری ہے، یہ شہزادہ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ بادشاہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے لہذا میں تلاشی لے رہا ہوں۔ اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اسے افضل ہوں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے، کوئی منصب عطا، جیسے استاد کبھی کبھار طلباء کو ڈانٹتے ہیں، سزا بھی دے دیتے ہیں، کبھی کوئی والد صاحب وہ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کبھی سزا بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی تو مشکل ہو گیا، قوانین نئے بن رہے ہیں، تو کبھی باپ بھی اپنے بیوی بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، تو وہ یہ خیال کرے کہ میں ان سے افضل نہیں ہوں، لیکن یہ میری منصبی ذمہ داری ہے کہ میں جس کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے ان کے اصول تھے خانقاہ میں لوگ تربیت لینے کے لیے آتے تھے وہاں، تو حضرت کے اصول تھے، ان اصولوں کی خلاف ورزی ہو جاتی تو حضرت ڈانٹ بھی پلاتے، ڈانٹتے، تو ظاہر ہے کہ اس میں غصہ بھی کرنا پڑتا تھوڑا بہت۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی کسی کو کسی غلطی پر ڈانٹتا ہوں تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں چوکیدار ہوں۔ وہی واقعہ، وہی مثال ذہن میں تازہ کرتے تھے کہ یہ شہزادہ ہے مجھ سے لاکھ درجے، لیکن میری منصبی ذمہ داری ہے تربیت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں یا کوئی سزا دیتا ہوں معمولی سی، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ سوال بھی کر رہا ہوتا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ میرا اسی طرح مواخذہ نہ فرمائے، انہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کا مواخذہ کرنے میں کوئی زیادتی ہو جائے اور کل کو اس پر میرا مواخذہ ہو۔ تو اگر یہ کیفیت بن جائے اور انسان اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں خادم سمجھے تو اخلاق خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ لہذا پھر ایک انسان کے سامنے اگر کوئی اور انسان آ رہا ہے، مسلمان، ایک مسلمان کے سامنے دوسرے مسلمان آ رہے ہیں، تو جس کے اچھے اخلاق ہے سلام میں پہل کرے گا، وہ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ چھوٹی موٹی کسی سے کوئی غلطی آپ کی شان کے خلاف ہو گئی تو وہاں درگزر کریں گے، والکاظمین الغیظ، کہیں کسی نے کوئی معمولی نقصان پہنچایا تو وہاں آپ درگزر کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو صفت بیان فرمائی وہ ہے وحسن خلیقۃ، اور چھوٹی جو صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وعفۃ فی طعمۃ، جو خوراک انسان کے پیٹ میں جائے وہ حلال ہو۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔